اور جو غیر مسلم ہیں جو قرآن کریم کے اوپر کمپیریٹیولی اسٹڈی کرتے ہیں، انہوں نے یہاں پر یہ قرآن کا معجزہ وہ کہتے ہیں، وہ شیخ احمد دیدات رحمۃ اللہ علیہ، ان کا وہ امریکہ میں مناظرہ تھا ڈاکٹر شیروز کے ساتھ، اور ڈاکٹر شیروز کے وہ ٹرینٹی کے موضوع پر مناظرہ تھا، بڑا کیا اس کا نام لیتے ہیں، لانگ تھا وہ ڈسکشن اس کے اندر. تو اس نے ڈاکٹر شیروز نے ڈاکٹر شیخ احمد دیدات سے، وہ ڈاکٹر نہیں، احمد دیدات کے اوپر 10 PhD ہے قربان، جتنا انہوں نے اس کے اوپر ٹائم لگایا، ماشاء اللہ، واہ. اچھا، تو وہ شیخ احمد دیدات سے وہ کہتا ہے کہ تم نے نا قرآن نے کاپی کی ہے تورات زبور انجیل کی. خیر اس کے جواب انٹرفیت میں بھی کچھ دیا کرتا تھا، وہ اور تھے، لیکن اس وقت میں صرف وہ فوکس کروں گا جو احمد دیدات نے دیا. اس نے کہا یہ تمہارا انہوں نے کچھ ایک ریفرنس پیش کیا، انہوں نے کہا کہ 13 سال اس کے اوپر اسٹڈی کی ہے فلاں یونیورسٹی میں کہ یہ دیکھا جائے کہ قرآن نے ان کتابوں سے مٹیریل کتنا لیا ہے. تو 13 سال کی اسٹڈی کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ، یہ ایک آیت ہے جو بالکل فٹ بیٹھتی ہے کہ ہاں یہ آیت زبور سے آئی ہے، مگر فرق یہ ہے کہ وہ زبور کے اندر جو 3 صفوں کا ایک وہ کلام چلتا ہے نا، قرآن کا یہ عظیم معجزہ ہے کہ اس سارے کو اکٹھا کر کے اس نے چند لفظوں کے اندر سمو کے رکھ دیا ہے. سبحان اللہ. خیر وہ شیخ احمد دیدات نے اس کو وہ جواب دیا کہ ہاں وہ سرزمین ہے. اب ذرا اس کو جوڑ کر کے پڑھیں، ترجمہ میں نے دوبارہ کروں گا. یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب کما بدانا اول خلق نعید وعدا علینا انا کنا فاعلین کر کے دکھاؤں گا. اور بادشاہ کا اعلان کہ وہ سرزمین ان الارض یرثها عبادی الصالحون قابل لوگوں کی ہوگی. اور یہی صالحین کا جو لفظ ہے نا، میں کیا کروں، کہاں بات چاہتی ہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب دعا کی تھی تو انہوں نے یہی کہا تھا رب ہب لی من الصالحین. تو صالح کا لفظ وہ ہم نے ایک مخصوص صالحین کے ساتھ لگا کر نا وہ اندر ہے، وہ قرآن کا جو جوس ہے نا، وہ جو مٹھاس ہے نا، وہ کھلتی ہی نہیں ہے. کیونکہ وہ بندہ سوچتا ہے اچھا ہم اس مقام پر پہنچے، وہاں کون پہنچے گا جی، وہ تو صالح لوگ ہیں نا، وہاں کون پہنچے گا. لیکن اس کے بیٹے درجات ہیں، سٹیجز ہیں. پہلی سٹیج بھی ہوتی ہے، دوسری بھی ہوتی ہے، تیسری بھی ہوتی ہے، انبیاء کی ہوتی ہے، امام الانبیاء کی ہوتی ہے. ہم تو پہلی سٹیج کے اوپر بات کر رہے ہیں کہ ایسا کہ اس کے رستے سے وہ چیز دور ہو جائے. یہی تو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا تھا، وہاں بھی صالحین کا لفظ آتا ہے، لیکن ہمارے ذہن میں پھر وہی بات آ جاتی ہے جس کی طرح میں تھوڑا سا اس کو جو ہے نا آسان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. ان فی، اچھا داؤد علیہ السلام کا ان فی ھذا لبلاغا لقوم عابدین، جو باصلاحیت لوگ ہیں نا، یہ صالحون پہلے آیا ہے پھر عابدین بعد میں آیا. اس کا مطلب ہوا کہ یہ دونوں ہم معنی ہے، وہ مترادف کے طور پر یہاں آیا عابدین. اور عابدین کا معنی بھی ہم صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، نوافل، تسبیحات یہ لے آتے ہیں. اس پر بھی انشاءاللہ میں آگے جا کر اللہ تعالیٰ مجھے وقت عطا فرمائے کہ عبد کا کیا معنی ہوتا ہے. جب میں نے توحید کا پروگرام کیا تھا تو اس کے اندر اس کے کچھ بعض گوشوں کے اوپر بیان کیا تھا. اب انشاءاللہ اس پر بھی میں کروں گا، لیکن یہاں صرف اتنی بات ہے کہ صالحون بمعنی عابدین اور عابدین بمعنی صالحون یہ ایک دوسرے کے مقابل آئے ہیں. اعلان تھا، اور یہ دیکھیں یہاں پر کیا ہو رہا ہے. اعلان میں کس لیے کہہ رہا تھا، ان ھذا لبلاغ، یہ اعلان ہے کن لوگوں کے لیے، عابدین کے لیے. عابدین کون ہے ابھی یہاں پر نہ روزے کی بات ہے، نہ زکوٰۃ کی بات ہے، نہ حج کی بات ہے، نہ تسبیحات کی بات ہے. بات کیا ہے، جن کو عابدین کہا جا رہا ہے وہ عابدین کون ہے، جن کو صالحین کہا جا رہا ہے وہ کون ہے. ان کا نمبر 1 درجہ کیا ہے، یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب کما بدأنا اول خلق نعید وعدا علینا انا کنا فاعلین. یہ جو جس کا اس بات پر ایمان ہے نا وہ اللہ کا عابد ہے. عابد کا معنی یہاں پر ہے جس نے اپنا اعتقاد درست کر لیا، وہ نرم ہو گیا، اس نے اپنے آپ کو بچھا دیا. یہ نہیں کہا میں تو نہیں کر سکتا، اللہ کیسے کرے گا، نہیں، اس نے بچھا دیا. اب یہ سارے دلائل ہونے کے بعد جب یہ دلائل آتے ہیں
تو سورہ قاف میں نے وہ آیات تلاوت کی تھی، وہ ایسے ہو جاتے ہیں یس نو یس نو، ہوتے نو ہی ہیں لیکن دلائل ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی فطرت کو جا کر وہ ٹچ کرتے ہیں. تو ان میں سے بعض ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کہنے لگ جاتے ہیں اچھا گل تو ٹھیک ہے، ویسے گل میک سینس کر دی ہے، وہ دوئے چپ کر، میک سینس کر دی ہے، وہ کہہ کے نا چپ کر، پھر اس کو وہیں لے آتا ہے. جیسے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے قصے میں نے بتایا تھا، وہ تاریخ کا مسئلہ بیان کرتے ہوئے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا ذرا مراقبہ کرو نا، اپنی عقلوں کو ایکٹیو کرو نا، بتاؤ یہ میں جو باتیں کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے. فرجعوا الی انفسہم، جب انہوں نے غور و فکر کیا تو کیا کہا، فقالوا انکم انتم الظالمون ثم نکسوا علی رؤوسہم، جھک گئے اور وہ جو حقیقت حال تھی وہ کہہ دی. وہ جو تھے نا اس کے جو مجاور تھے، اس کے پجاری کہتے ہیں ان کو، وہ بتوں کے جو تھے کاہن تھے، انہوں نے وہ کہہ دیا لقد علمت ما هؤلاء. اب یہ کیوں تھا، یہ میں نے وہ مسئلہ تاریخ میں اس کی وہ وضاحت کر دی تھی. یہاں پر کیا ہے کہ دلائل کے بعد وہ کیا کہتے ہیں، وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہتے ہیں اچھا اگر یہ بات صحیح ہے پھر لے آؤ اس کو، عذاب لے آؤ، ہمیں ختم ہو جانا چاہیے. جیسے وہ ایک بار انہوں نے تنزن یہ کہا تھا امطر علینا حجارۃ من السماء، ہم پر آسمان گرا دو. اسی کے اوپر اسی صورت میں بھی وہ پوچھے گزر چکا ہے کہ وہ آسمان کا ٹکڑا گر جائے، ہم ختم ہو جائیں، ہمیں مار دیا جائے، اگر آپ سچے اور آپ کو مان نہیں رہے تو ہمیں ختم کر دیا جائے.